بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ روحانی لائن پر آنے والے خواتین و حضرات ورد وظیفے، ذکر اذکار یا عملیات پڑھتے ہیں تو تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وظائف پڑھنے کے لیے ان میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ وظائف پڑھنے اور ذکر اذکار کرنے کا ان کا جی نہیں چاہتا اور وظائف پڑھنے کی روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ کبھی وظیفہ پڑھ لیا اور کبھی مس کر دیا، اور بعض اوقات تو اکثر لوگ وظائف پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض مرد و خواتین شکایت کرتے ہیں کہ وظیفہ کرنے میں یا عمل پڑھنے میں دل جمی پیدا نہیں ہوتی، بوریت اور اکتاہٹ رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ اور ناظرین، اگر وظیفہ چھوڑ دیا جائے تو وہ پرسن عروج سے تنزل میں آ جاتا ہے۔ اس کو تصوف کی زبان میں روحانی قبض کہتے ہیں، یعنی روحانی ترقی کا رک جانا۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو مایوس اور پریشان نہ ہوں۔ آج جو وظیفہ یا عمل آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کے اس طرح کے سارے مسائل حل کر دے گا، بلکہ جو کوئی بھی یقین کے ساتھ اس وظیفے کی مداومت کرے گا اس کو بے شمار روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔ مثلا وظائف میں سستی و کاہلی نہ رہے گی، وظائف میں دل جمی پیدا ہوگی، دل دماغ فریش رہے گا، وظیفہ پڑھنے میں مزہ آئے گا، وظائف پڑھنے کا شوق بیدار ہوگا، روحانی قبض کا خاتمہ ہوگا، روحانی ترقی میں روز بروز اضافہ ہوگا، زہد میں استحکام پیدا ہوگا۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تسخیرات ارواح ہوگی۔ انبیاء کرام، ائمہ کرام اور اولیاء کرام کی ارواح سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، بلکہ باطنی طور پر ان کی ارواح سے مدد بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ اولیاء کی باطنی مجالس میں حضوری حاصل ہوگی اور اللہ کے قرب میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور پیارے ناظرین، اس عمل کی مداومت سے فتح و کامیابی کے ہر طرف سے دروازے کھل جائیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے، اس وظیفے کے ذریعے سے آپ اپنی نیت کے مطابق تمام جائز مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن ان میں سے 3 طریقے میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ روٹین میں پہلے کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس وظیفہ کے آخر میں آپ اس وظیفہ کو دعائیہ طور پر 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو اس وظیفہ میں آپ کی دل جمی پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 2، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، جس کی برکت سے روحانی معاملات میں سستی و کاہلی کا خاتمہ ہو جائے گا اور نیک کاموں میں شوق و بیداری پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 3، یہ سب سے اہم طریقہ ہے۔ تو ناظرین، تسخیرات ارواح کے لیے اس وظیفہ کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، یہ عمل کسی نوچندی جمعرات سے یا کسی بابرکت رات سے شروع کریں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ کے لیے آپ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، مصلے پر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، مربع یا چوکڑی مار کر بیٹھنا ہے۔
یا پھر جو بھی کوئی ایزی نشست ہو اس میں آپ بیٹھ جائیں، مگر مصلے پر بیٹھنا ہے۔ اور ناظرین اس عمل کو آپ پہلے زبانی طور پر یاد کر لیں۔ بہرحال جب آپ عمل پڑھنا شروع کریں تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور ناظرین اس عمل کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور عمل پڑھنے کے دوران تصور یہ رکھیں کہ میرے اوپر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے، یا میں اللہ کے نور میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور ناظرین اس نور کا تصور آپ سفید بھی رکھ سکتے ہیں اور یا پھر نیلا آسمانی بھی رکھ سکتے ہیں۔ بعد میں جب انوار ظاہر ہوں گے تو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون سا تصور رکھنا ہے۔ یہ ایک خاص نقطہ تھا جو میں نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ ناظرین اس عمل کو 40 دن مسلسل پڑھیں، یعنی 313 مرتبہ روزانہ یہ عمل پڑھیں۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں پھر روزانہ 11 یا 12 مرتبہ اس کی مداومت کرتے رہیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔ اس عمل سے وہ فوائد تو آپ کو حاصل ہوں گے ہی جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، مگر اگر آپ آئندہ کسی بھی جائز کام کو سوچ کر آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو فوری کامیابی حاصل ہوگی۔ بلکہ ناظرین میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے تو اولیاء کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ناظرین یہ طریقہ تھا جو اس وظیفے کو پڑھنے کا تھا، وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اور اگر ناظرین آپ کو یہ سہولت میسر آئے کہ آپ کسی صاحب مزار ولی کے پاس بیٹھ کر پڑھیں تو آپ کو فوائد بے انتہا حاصل ہوں گے، زبردست نتائج حاصل ہوں گے اور کامیابی یقینی ہوگی، کیونکہ اس اللہ کے ولی کی روح کا فیض بھی ساتھ شامل ہو جائے گا اور وہ روح آپ کی مددگار ہو جائے گی۔ بہرحال آپ اسے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی صاحب مزار ولی کے پاس بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین وہ وظیفہ میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو لکھ کر بھی اسکرین پر پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو ناظرین وظیفہ یہ ہے: اللہم خذ منی وتقبل وافتح علی ابواب کل خیر کما فتحت علی انبیائک و اولیائک برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ تو ناظرین یہ ہے پورا وظیفہ، یہ ہے وہ عمل جو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح تلفظ کے ساتھ یاد کر لیں۔ اللہم خذ منی وتقبل وافتح علی ابواب کل خیر کما فتحت علی انبیائک و اولیائک برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ تو پیارے ناظرین ایک بات آپ یاد رکھیں، ہر کوئی جو آپ عمل پڑھتے ہیں اس عمل پڑھنے سے پہلے آپ اپنے روحانی ماحول پر ضرور نظر رکھیں۔ اگر آپ پر تعویذاتی یا آسیبی اثرات ہوں یا جہاں آپ عمل پڑھ رہے ہوں وہاں آسیبی اثرات ہوں، یا اگر آپ کو عملیات کی رجت ہو چکی ہو تو پہلے کسی کامل روحانی پرسن سے ان بد اثرات کا خاتمہ کروائیں، پھر وظائف پڑھیں، کیونکہ اگر وظیفہ پڑھنے والے پر
بد اثرات ہوں گے تو اسے ناکامی ہوگی اور وظیفے کی ناقدری ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو روحانی ترقی عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔